وہ نا پلیٹ قریب کر کے پورے ایک رس قریب کر کے خوب اچھی طرح وہ ایسا جیسے کبھی زندگی میں کھانے کو نہیں ملا. اس سے پھر وہ اثر پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں یار تمیز ہی نہیں. آئندہ کبھی کوئی جانے لگے مجھ سے رابطہ کرے, میں اس کو طریقہ بتاؤں گا کیا کرنا ہے وہاں جا کے. ہمارے ایک دوست کا رشتہ ہی نہیں ہو رہا تھا, میں کہیں ان کا پیغام لے کر گیا, ان کو اپنے ساتھ لے گیا, تو لڑکی کے ابا سے میں نے بتایا کہ اچھے آدمی ہیں ماشاءاللہ یہ وہ. اب وہ بیچارہ اتنا بیوقوف وہاں جا کے کہہ رہا ہے میں انشاءاللہ یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلاؤں گا. میں نے کہا یار یہ ابھی بچے کیا بنا, ابھی ہاں کیے انہوں نے, بچے ہوئے نہیں ہیں, اور ہو گئے گے تو پولیو کے قطروں کا اس سے کیا تعلق ہے. میں شرمندہ ہو رہا ہوں یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو آپ بتاؤ ایسی صورت میں ہاں ہو سکتی ہے؟ تو کہیں گے ابے ہم نے ہاں کی نہیں ہے, تو پولیو کے قطرے پہ پہنچ گیا. تو میں نے ان کو بولا, میں نے کہا پلا دے گا, آپ بے فکر رہیں, پلائے گا, میں ذمہ داری لیتا ہوں, پلائے. کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ ایک نظر دیکھنا تو صحیح ہے. اچھا بھائی 3 سال سے عجیب گھبراہٹ میں ہوں, نماز بھی پابندی سے پڑھتا ہوں, نیند نہیں آتی. دیکھو یہ رات کو جو موبائل کا استعمال ہے نا, یہ نیند کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. عشاء سے پہلے موبائل بند کر دو, اور رات کو کوئی کتاب مطالعے کے لیے, اچھی کتاب رکھو مطالعہ کے لیے, اسٹڈی کے لیے. آج کل ہم سب نے کتابیں پڑھنا چھوڑ دی, تو کتاب کی اسٹڈی کرو, مطالعہ کرو, کرتے کرتے انشاءاللہ نیند بھی آئے گی, خیالات بھی آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو جائیں گے. کوئی اچھی کتاب پڑھو. پھر بھی آرام نہ ہے تو ڈاکٹر کو بتاؤ بھائی. بلا وجہ غیر عورتوں کو دیکھنے کی عادت ہے, نظر کی حفاظت نہیں ہوتی, ہو جائے گی. جب بھی غیر عورت کو دیکھو 50 روپے صدقہ کر دو. صحیح ہے نا, وہاں سے یہ کام شروع کر دو. جب دیکھا 50 روپے صدقہ, جب دیکھا 50 روپے صدقہ. اس کے بعد ہوگا یہ کہ آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ دیکھنے کے 50 روپے. آہستہ آہستہ انشاءاللہ جب بھی انسان کوئی گناہ کی عادت پڑ جائے نا, تو اسی طرح چھوٹتی ہے, اپنے لیے سزا رکھو. اور اگر بہت غریب ہو, 50 روپے ہی جیب خرچی ملتی ہے, تو 5 روپے کر دو صدقہ. اور اگر مالدار ہو, 50,000 تنخواہ ہے, تو 500 روپے کر دو صدقہ. تو ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق کیا کرے, صدقہ. اس سے بڑا فائدہ ہوگا, گناہ چھوٹ جائے گا. فرض کرو نہیں بھی چھوٹا نا, تو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ مزید آگے نہیں جاؤ گے, یہیں رک جاؤ گے. ورنہ جو بدنظری کرتا ہے آگے جاتا ہے. اور یہ بھی نہ ہوا, اتنا تو ہوگا کہ ایک گناہ اگر اعمال میں آ رہا ہے, تو صدقے کی نیکی بھی اعمال میں آنا شروع ہو جائے گی. تو اپنے آپ کو سزا دو اس طریقے سے. کہہ رہے ہیں بلا وجہ غیر عورتوں کو دیکھنے کی عادت ہے. بلا وجہ تھوڑی ہے, اتنے گھنڈے نہیں بنو بھائی. کہہ رہے ہیں بلا وجہ. نماز میں عجیب و غریب خیالات آنے دو, اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. اللہ نے جو کام ذمے میں لگایا, وضو کر کے مصلی پہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ پڑھ کے, نماز پڑھ کے, سلام پھیر کے پتلی گلی سے نکل جاؤ. خیالات آنے یہ آتے رہیں گے, ان کی فکر مت کرو. یہ شیطان ہے جو آپ کو پریشان کرتا ہے کہ خیالات آ رہے ہیں تو نماز چھوڑ دو. نماز نہ چھوڑو, پڑھتے رہو, اسی طرح اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ. جنازہ سامنے رکھا ہو تو دعا جائز ہے یا نہیں؟ فرض نماز جنازہ کے بعد تو دعا جائز نہیں ہے, وہ تو ثابت ہی نہیں ہے نبی سے. نماز جنازہ خود ایک دعا ہے. بھائی حیا کے خلاف مسئلے نہ پوچھو, یہ الگ سے پوچھنے کے مسائل ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم لیمن سوڈے کا کام کرتے ہیں, اس میں آدھی چینی اور آدھی سکرین ڈالتے ہیں. ہم جس دکان والے کو دیتے ہیں, جو پیتا ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ اس میں سکرین ہے. جب پتہ ہے تو پھر پینے دو اس کو, یہ دھوکہ نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں بچے بھی پیتے ہیں, تو بچوں کے ساتھ تو صحیح نہیں ہے نا. اسکرین اگر بچوں کی صحت خراب کر رہی ہے تو پھر تو یہ ناجائز ہے. آپ ریٹ بڑھا دو اور لکھ کے لگا دو کہ اس میں اسکرین نہیں ہے. تو انشاءاللہ میں دعا بھی کرتا ہوں, اللہ سے امید بھی آپ کا کاروبار زیادہ چلے گا انشاءاللہ. تھوڑا ریٹ بڑھا دو آپ, لیکن لکھ دو کہ ہمارے شربت میں اسکرین نہیں ہے, اسکرین نہیں ہے. جب ہم کسی ہجوم میں جاتے ہیں تو وہاں لوگوں کے وائی فائی ان ہوتے ہیں, تو ہم جائیں تو کیا ہم انٹرنیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھو وائی فائی پہ اس نے خود پاسورڈ نہیں لگایا, اس کا مطلب فی سبیل اللہ خیرات تقسیم ہو رہی ہے, ورنہ اس کو بولو پاسورڈ لگا دے. صحیح ہے نا. ایک مولوی صاحب چوری کے خلاف بیان کرتے تھے, بدعتی مولوی تھے. ایک دن ان کے گھر میں کھانا نہیں تھا, تو انہوں نے, بیگم نے بولا آج تو کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا پڑوسی کی مرغی چوری کر لے. تو اس نے کہا آپ تو خود چوری کے خلاف بیان کرتے ہیں, آج کیسے چوری کر لیں؟ کہتے ہیں ہم شوربے سے کھائیں گے. بوٹیاں مرغی چوری کی ہوگی نا, تو شوربے سے کھا لیں گے. پھر جب کھانا پکایا اس نے, تو اب وہ
ہانڈی سے یوں بوٹیاں کو چمچ سے پیچھے کر رہی ہے اور شوربہ گر رہا ہے, تو کہہ رہے جو خود سے آنے دو اس کو, چمچ سے پیچھے کرنے کی ضرورت نہیں. سمجھتے ہو؟ اگر آدمی بھوکا ہو تو اس کو کھانے کے لیے کوئی بھی چیز نہ ہو تو وہ چوری کر کے کوئی چیز کھا سکتا ہے. مزدوری بھی نہ مل رہی ہو تو وہ اس کا حل بتا دیں. بالکل مرنے لگے خدا نخواستہ یہ نوبت آ جائے تو پھر جان بچانا سب سے پہلے فرض ہے. کہیں سے بھی کچھ ملے کھا جاؤ, صحیح ہے نا, کچھ بھی ملے کیا کرو, جان بچاؤ. پھر اس کا کفارہ ادا کرو. اس کو بولو بھائی میں نے آپ کی یہ چیز چرائی تھی یا میں بھوک سے مر رہا تھا تو اس کے پیسے لے لو مجھ سے. پیسے نہیں ہیں تو بولو ابھی وہ بھی نہیں ہے, بعد میں جب کبھی ہوں گے تو دے دیں گے, اپنے ایڈریس دے دوں گا. سمجھتے ہو؟ ہاں اتنا ہو, یہ نہیں کہ پراٹھے کھا رہے بیٹھ کے انڈوں کے ساتھ چوری کے. اللہ میاں نے خنزیر کھانے کی اجازت دی ہے لیکن 2 شرطوں کے ساتھ, کہ بھوک سے مر رہا ہو اور اتنی کھائے جس سے جان بچ جائے. آپ نے کیا کیا, خنزیر کے کباب بنانا شروع کر دیے, بریانی بنانا, یہ تو پھر حرام ہو جائے گا نا. جسم کے اعضاء ڈونیٹ کرنے کے بارے میں گائیڈ کریں. کوئی بھی جسم کا ایسا عضو ڈونیٹ کرنا جس سے آپ کی جان کا خطرہ ہو یہ آپ کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے. صرف گردے کے بارے میں, کیونکہ ایک گردہ دینے سے ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا. اگر واقعی نقصان نہیں ہوتا تو اس کی گنجائش ہے جان بچانے کے لیے, لیکن کیونکہ ایک آلریڈی موجود ہے نا آپ کے پاس دوسرا آلٹرنیٹ. یا جگر لیور بھی دے سکتے ہیں کیونکہ وہ لیور دوبارہ نکل آتا ہے. باقی جسم کا کوئی حصہ آپ نہیں دے سکتے کیونکہ جتنا امپورٹنٹ شریعت کی نظر میں اس کی باڈی ہے اتنی ہی آپ کی باڈی. اور مرنے کے بعد بھی نہیں کر سکتے یہ کام, کہ مر جاؤں تو میری آنکھیں نکال دینا. یہ انسان ہے, اسپیئر پارٹ کی دکان نہیں. ورنہ کل کیا ہوگا, جنازہ ہوگا, شوپر میں گوشت آ رہا ہوگا, امام صاحب کہیں گے بھائی صاحب بندہ کہاں گیا, کہہ رہے ہیں جی گھٹنے عباسی شہید ہاسپٹل لے گیا, وہ وسیم کے فٹ آ گئے, اور جناب اس کے گردے وہ وہاں ہم نے فٹ کر دیے, لیور فلاں جگہ فٹ کر دیا, دل غفار بھائی کو دے دیا, ٹھیک ہے نا, اور فلانا پارٹ یہاں لگا دیا وہاں لگا دیا, ہوتے ہوتے یہ گوشت بچا ہے تھوڑا سا شوپر میں, اس پہ جنازہ پڑھ کے آپ اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں. امام صاحب کہیں گے یہ بھی کوؤں کو کھلا دو, وہ بھی کئی دنوں سے بھوکے ہیں. تو انسان ہے بھائی, یہ اسپیئر پارٹ کی دکان بولو نہیں ہے. ہاں چند چیزوں کی گنجائش ہے وہ پھر علماء بتاتے رہتے ہیں اس کی, لیکن آج کل جو یہ جو رواج چل پڑا ہے نا مرنے کے بعد اپنی آنکھیں اور یہ سب پارٹس اپنے ڈونیٹ کرنے کا, یہ ٹھیک نہیں. غیر مسلم کرتے ہیں ان کو کرتے رہو, ان کو کرنے دو. غلط کیا, شرعاً جائز نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں. ہاں غیر مسلم کرتے ہیں تو وہ تو کر دیا نا انہوں نے, تو ان کا کوئی پارٹ جیسے آنکھیں پتلیاں ڈونیٹ کرتے ہیں تو جو تو کر دی نا انہوں نے, جب کر دی ہیں تو اب وہ تو کہیں بھی استعمال ہو سکتی ہیں. اچھا بھائی ٹائم پاس کرنے کے لیے لڈو کھیلنا کیسا ہے؟ ابے بھائی ٹائم بچانے کی چیز ہے, پاس کرنے کی چیز نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارا ٹائم پاس نہیں ہو رہا. ٹائم پاس نہ ہوتا تو قبروں میں کیسے جاتے؟ یہ جتنے مردے ہیں ان سے پوچھو تمہارا ٹائم پاس ہوا تھا دنیا میں, وہ کہیں گے پاس ہوا تھا تبھی تو پہنچے یہاں پہ. تو ٹائم بچاؤ, پاس مت کرو. باقی لڈو کھیلنا جائز ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن وقت کو قیمتی بنانا چاہیے. وہ ایک فرمان ہے کہ اگر آپ کو جس سے محبت ہو تو اظہار کر دیں. مجھے ایک لڑکی سے محبت ہے, میں اس کے گھر نہیں, نہ میں اس کا گھر نہیں جانتا, تو کیا کسی اور طریقے سے اس سے محبت کا اظہار کر سکتا ہوں؟ اچھا بھائی دیکھو, آپ کو جس سے محبت ہو گئی ہے وہ تو آپ اس کے گھر کیسے تلاش کرو گے؟ بال گھر مل جاتا ہے تو اس سے بات کرنے کے بجائے ڈائریکٹ ابا سے پٹ لو ایک دفعہ میں, کیا خیال ہے؟ ابا کو پیغام بھیج دو کہ, اور خود نہ جاؤ, تہذیب کے دائرے میں اپنے ابا کو بھیجو. جو کام تمیز سے ہو سکتا ہے وہ غیر اخلاقی طریقے سے مت کرو. اپنے ابا سے بات کرو, ابا میں ایک جگہ نکاح کرنا چاہتا ہوں, اللہ کرے ابا کی بات سمجھ میں آ جائے. ابا نیک ہوں گے, بولیں گے ٹھیک ہے بیٹا تو شریف آدمی لگتا ہے, تو نے مجھے بتا دیا, برائی کی طرف نہیں جا رہا, شریف باپ کا شریف بیٹا ہے. مجھے بھی جب کوئی پسند آئی تو میں نے اپنے ابا سے کہا, تو نے بھی مجھ سے کہا, بڑی خوشی, ویل ڈن, بہت مزہ آیا, اب بتا کہاں ہے وہ؟ اچھا یہ نام ہے, اچھا نادرا والوں سے لوکیشن معلوم کرتے ہیں. ابا پہنچ جائیں اپنی زوجہ کو لے کر, بچے کی اماں کو لے کر ان کے گھر. کاش ایسا ہونے لگے, یہ خوابوں کی باتیں ہیں یہ, کاش ایسا ہونے لگے. پھر وہاں جائیں, پھر وہ پیغام نکاح بھیجیں, وہ بھی تمیز کے لوگ ہوں, وہ بھی دیکھیں بھائی لڑکی سے بھی رضا معلوم کر لو, لڑکے میں کوئی خرابی نہیں ہے, انسان کا بچہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو نکاح کا پیغام بھیجے کوئی بڑی خرابی نہ ہو تو قبول کر لو, انکار مت کرو. تو پھر یہ آپ کے گھر میں دلہن بن کے آ جائے. مجھے بھی بلا لینا, میں بھی ولیمہ کھانے انشاءاللہ آ جاؤں گا. اصل تو تمیز کا طریقہ یہ,
لیکن یہ تمیز مارکیٹ میں کیا ہے؟ آپ ابا سے بات کرو گے، ابا رکھ کے ایک تھپڑ لگائیں گے، اوے شرم نہیں آتی، تو اپنی عمر دیکھ، ابھی صرف 48 سال کا ہوا ہے تو شادی کی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم بہت صرف 48 سال کا ہو، اس بچپنے میں تجھے شادی کی باتیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ مہنگائی دیکھ کہاں جا رہی ہے. تو ایک تھپڑ لگائیں گے، پھر آپ بھاگو گے، پھر اس کے نمبر تلاش کرو گے، پھر آپ کہو گے چلو میرا ابا انوالو نہیں ہو رہا، میں اس کو ڈائریکٹ اس کے ابا سے بات کرتا ہوں. دوسرا تھپڑ کون لگائے گا؟ اس کا ابا لگائے گا. تیسرا تھپڑ وہ لڑکی خود لگائے گی. تو یہ عجیب سا سسٹم چل رہا ہے بھائی، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا. باقی نکاح کی پوری کوشش کر کے دیکھ لیں، ہو جائے میں بھی دعا کرتا ہوں، اچھی بات ہے، نہیں ہو تو راستے کیا کریں؟ بدل دیں. اچھا بھائی، پرائز بانڈ کے اوپر جو انعام لگتا ہے کیا یہ حلال ہے؟ نہیں، حرام ہے. کوئی چیز یا جنس وغیرہ اسٹاک کرنا جائز ہے، جبکہ اس کے وقت اس چیز کی قلت نہیں ہے، جائز ہے. صرف جو ذخیرہ اندوزی حرام ہے کھانے پینے کی چیزوں میں، اور جب وہ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے، لوگوں کو نقصان ہو. باقی پلاٹوں میں اور یہ باقی جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں ذخیرہ اندوزی ناجائز نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی انسان کی جان بچانے کے لیے تھوڑی ہے. آٹا اگر ختم ہو جائے پھر ذخیرہ اندوزی، آپ نے آٹا روک لیا، لوگوں کو کھانے کے روٹی نہیں مل رہی، یہ ذخیرہ اندوزی کیا ہوگی؟ حرام ہوگی. باقی بزنس کی نیت سے کوئی چیز روک لینا کہ مہنگی ہوگی تو دے دیں گے، یہ تو بزنس کا حصہ ہے یہ چیزیں. آج کل فون کے اوپر جو کام ہو رہا ہے، فون کے اوپر یا پرچی مکان پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے بھائی. کیا خودکشی کرنے والا کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا؟ خودکشی کرنے والا اگر مسلمان تھا تو اپنی خودکشی کی سزا پانے کے بعد جنت میں انشاءاللہ چلا جائے گا. جو بھی اہل ایمان ہے، ایمان پر موت ہوئی، سزا ملنے کے بعد جنت میں جائیں گے. لیکن خودکشی کی سزا ہے بہت خطرناک. حدیث میں آتا ہے جس نے اپنے آپ کو جلا کے مارا قبر میں قیامت تک جلتا رہے گا. وہ جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کے مارا، اللہ برزخ کی دنیا میں ایک پہاڑ قائم کریں گے اور وہ وہاں سے گرا کے اس کو مارتے رہیں گے. مسلسل یہ عمل ہوتا رہے گا. اس لیے خودکشی بہت بڑا جرم ہے. کبھی بھی اس جرم کے قریب مت پھٹکو. اور خوب سمجھ لو، زبان سے مذاق میں بھی نہ کہا کرو کہ میں خودکشی کر لوں گا. ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ جو آدمی جو زبان سے مذاق میں بھی کوئی بات کہتا ہے نا تو وہی وہ کام کرتا ہے. اکثر خودکشی کرنے والوں کا جب جائزہ لیا گیا نا تو یہ وہ لوگ تھے جو مذاق میں کہتے تھے ہم خودکشی کر لیں گے. آج بات پہ خواتین دھمکی دیتی ہیں میں خودکشی کر لوں گی، کہتی ہیں نا، تو پھر وہی کرتی بھی ہیں. جو لوگ مذاق میں بیویوں کو طلاق کی دھمکی دیتے ہیں وہ پھر بالآخر ایک دن دے بھی دیتے ہیں، پھر بعد میں پچھتاتے ہیں. تو گھر میں طلاق کا تذکرہ بولو مذاق میں بھی مت کرو، میں تجھے طلاق دے دوں گا. یہ دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں نا، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ بعض دفعہ نہیں دینا چاہتے اور منہ سے نکال دیتے ہو. تو وہ کام مذاق میں بھی مت کرو میرے بھائی جو سنجیدگی میں کرنے کا نہیں ہے. تو خودکشی بہت بڑا جرم ہے. پھر بھی کسی نے کرنی ہو تو بتائیں مجھے. کوئی ہو نا آپ کے پاس خودکشی کرنے والا، فوراً FIR کٹاؤ اس کے. یہ پاکستان میں جرم ہے جو خودکشی کرنے کی. وہ چترال پولیس والے ایسے لگائیں گے کہ خودکشی کا خیال اس کے دماغ سے انشاءاللہ نکل جائے گا. معراج کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روح اور جسم کے ساتھ معراج ہوا ہے یا نہیں؟ روح اور جسم کے ساتھ معراج ہوا ہے. آپ اپنے جسد اطہر کے ساتھ بیت المقدس گئے، وہاں سے آسمانوں پہ. اور تاریخ کیا تھی؟ کسی صحیح حدیث میں اس تاریخ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا کون سی تاریخ تھی. اہل سنت والجماعت کے لوگ پھر وہی اختلافی مسائل تم لوگ پوچھتے ہو. پھڈے تمہیں شوق ہے تمہیں مولویوں کو لڑانے کا. خود دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ اور سنی پھڈے لڑاؤ گے، پھر جب مولوی تقریریں کرتے ہیں مولوی لوگ آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ لڑ رہے ہیں. تمیز کی باتیں پوچھو، شریعت کی بات پوچھو، قرآن و سنت کی بات پوچھو. بس مفتی صاحب دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، بیوی اجازت نہیں دے رہی، میں طلاق یافتہ لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میری عمر 23 سال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. طلاق یافتہ سے آرڈر پہ طلاق دلوا کے کرنا. وہ ایک آدمی تھا، وہ دوسرے کے پاس گیا، کوئی بیوہ ہے، اس نے کہا آرڈر پہ بنوا دیتے ہم آپ کے لیے کوئی بیوہ. ابھی تو کوئی مارکیٹ میں بیوہ اویلیبل نہیں. تو ایسے بھی لوگ ہیں. تو بھائی آپ 23 سال میں ماشاءاللہ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں دیکھو میں شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں، کراتا کسی کی شادی نہیں. میرا کوئی شادی دفتر نہیں ہے. بس آپ ٹرائی کرو. بہت ہے سوسائٹی میں طلاق یافتہ بھی، بیوہ بھی، کنواری بھی. جو ہاں کر دے اس سے کر لو، جو نہ کرے تو تمہارا باپ بھی نہیں کر سکتا اس سے. کیا خیال ہے؟ وہ تو اس کی مرضی ہے نا، کرے کہ نہ کرے. مجھے 4 لڑکیاں پسند ہیں، اب سمجھ میں نہیں آ رہا کس سے شادی کروں. چاروں سے کرو نا.
کل ایک بندے کا فون آیا کہ مجھے 2 رشتے آئے ہیں, میں پاگل ہو گیا ہوں, سمجھ میں نہیں آ رہا کس سے کروں. میں نے کہا میں تمہاری بات سن کے پاگل ہو گیا ہوں, اتنا آسان بات ہے, دونوں سے کر لے میرے بھائی. تو اس نے کہا کہ دونوں تو نہیں کریں گی. میں نے کہا دونوں کو آفر کر دو کہ دونوں سے کروں گا, پھر جو بھاگ جائے اس سے نہ کرو, جو رہ جائے اس سے کرو. وہ اس کی علامت ہوگی کہ وہ آپ سے وفا کرتی ہے. شرعی حلالہ, دیکھو یہ حلالے کا آج کل بڑا پوچھا جاتا ہے. 3 طلاقیں دینے کے بعد اللہ اور اس کے رسول نے پابندی لگائی ہے کہ آپ دوبارہ اس لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتے. اور خوب سمجھ لو, ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک کہنا نہ قرآن سے ثابت ہے, نہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے, نہ کسی صحابی کے ضعیف قول سے ثابت ہے. سمجھتے ہو؟ 3 طلاقوں کو قرآن نے بھی 3 کہا ہے, ایک مجلس الگ الگ مجلس میں کوئی فرق نہیں کیا. بخاری مسلم کی حدیث میں بھی 3 طلاقوں کو, ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 قرار دیا گیا ہے. ابھی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, ورنہ میں اس پہ بات کرتا. تمام صحابہ جس سے بھی طلاق کے فتویٰ منقول ہے, کوئی ایک صحابی ایسے نہیں ہے جنہوں نے رخصتی کے بعد اکٹھی 3 طلاقوں کو کتنا قرار دیا ہو, 1 طلاق 1 قرار دیا ہو. پوری امت کا اجماع رہا ہے اس پہ. اب ہمارے اہل حدیث بھائی فوراً کہتے ہیں کہ حلالے کا دروازہ کھول رہے ہو آپ 3 طلاقوں کو 3 قرار دے کے. یہ حلالے کا دروازہ ہم نے نہیں کھولا, حلالے کا ذکر قرآن نے کیا ہے. فَإِن طَلَّقَهَا, قرآن کہتا ہے اگر تیسری طلاق دے دی, فوراً دی, بعد میں دی, اس کا قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ, یہ عورت اپنے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی. حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, جب تک عدت کے بعد کسی دوسرے مرد سے شادی نہ کرے. اور حدیث میں آتا ہے دونوں کا ریلیشن بھی نہ ہو جب تک. آگے قرآن کہہ رہا ہے فَإِن طَلَّقَهَا, پھر دوسرا مرد اگر طلاق دے دے اور عورت کی عدت پوری ہو جائے, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا, پھر یہ عورت اپنے پرانے میاں کے ساتھ شادی کر سکتی ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. اس عمل کو غیرت کے خلاف قرار دینا یہ قرآن کی مخالفت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں پھر حدیث میں تو آتا ہے لعن اللہ المحلل والمحلل له, حلالہ کرنے والے مرد اور عورت پر, مرد اور جس کے لیے کروایا جائے سب پر لعنت. تو قرآن حلالے کا ذکر کر رہا ہے اور حدیث میں حلالے سے روکا جا رہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے قرآن جس حلالہ کی بات کر رہا ہے وہ الگ ہے, حدیث میں جو حلالہ ناجائز ہے وہ الگ ہے. حدیث میں جس حلالے پر لعنت ہے وہ ہے جب دوسرے مرد سے معاہدہ کیا جائے. ایک عورت کو شوہر نے 3 طلاقیں دے دی, عدت پوری ہو گئی, وہ دوسرے مرد سے ایگریمنٹ کرتی ہے میں تم سے شادی کرتی ہوں اس شرط کے بعد کہ تم نے 1 رات کے بعد مجھے طلاق دے دینی ہے. یہ جو ایگریمنٹ کر کے حلالہ ہوگا یہ اسلام کی روشنی میں جائز نہیں ہے, بغیر ایگریمنٹ کے حلالہ ہو رہا ہے. تو بے شک عورت کے دل میں نیت یہ ہو کہ میں اس سے طلاق لوں گی, اس نیت سے یہ عمل حرام نہیں ہو جاتا, کیونکہ یہ نیت بعد میں چینج بھی ہو سکتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب لوگ کہتے ہیں غیرت کے خلاف ہے کہ ایک عورت کو 3 طلاقیں دی ہیں, وہ کسی اور مرد سے شادی کرے اور وہاں سے ہو کر آئے. غیرت کے کیسے خلاف؟